السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث رسول کی تعریف، اس کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں حدیث کی کتابت کیسے ہوئی، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث لکھوائیں یا صحابہ کرام نے خود لکھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایک ایسا دور ہے جو عرب کے خطہ میں علم، تعلیم یا تعلم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھانا اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک امی قوم تھی جن کی اکثریت لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، مگر ان کا اعتماد حفظ اور ضبط پر ہوتا تھا کہ جو بات سنی اس کو یاد کر لیا، اور یاد بھی ایسا کیا کہ ضبط ہوتا تھا، یعنی ایکوریسی ہوتی تھی اس میں۔ کوشش یہ کرتے تھے کہ جو بات یاد کی جائے وہ کبھی بھولی نہ جائے۔ اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عربوں کے ہاں یہ بڑی معیوب بات ہوتی تھی کہ کوئی بات کو سنے اور پھر اس کو یاد نہ کر سکے۔ اسلام کی آمد کے ساتھ ہی یہ علم پھیلا ہے اور پھلا ہے اور پھولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی قرآن مجید کے نزول کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دینا شروع کی، تو ساتھ ہی آپ نے چند ایک جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے صحابہ، ان کو فرمایا کہ قرآن پاک لکھو۔ ایک تحقیق کے مطابق قرآن پاک لکھنے کے لیے آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی گئی اور 41 کے قریب پہنچی۔ یعنی یہ لوگ ایک ہی وقت میں تیار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے جو ہی قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو لکھنا سیکھنا شروع کر دیا کہ کیسے لکھا جائے، اور وہ بھی ابتدا تھی۔ یعنی ایسی لکھائی میں، ایسے خط میں نہ زبر ہوتی تھی، نہ زیر، نہ پیش اور نہ ہی نقطے، بلکہ حروف جو ہوتے تھے، الف ہو یا با ہو یا تا ہو۔ ہم با آج لکھتے ہیں، بڑا صاف ستھرا لکھتے ہیں، لیکن اس دور میں با جو ہے وہ اس طرح نہیں لکھی جاتی تھی، بلکہ یوں بس یہاں پر آ کے چھوڑ دیا جاتا تھا، یعنی اوپر سے یوں ہلکی سی کٹ دے کے پھر یوں موڑا اور پھر بس وہیں آ کے روک دیا۔ اس طرح دال ہے اور بہت سے حروف ہیں، ان کو اچھی طرح لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن ایک ابتدا تھی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ساتھ جہاں قرآن مجید کی کتابت شروع ہوئی، چند صحابہ کرام کو یہ خیال بھی آیا کہ ہم آپ کے جو اقوال ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، حکیمانہ ہوتے ہیں، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں اقوال زرعی، ان کو بھی ہم یاد کریں اور لکھیں۔ تو یہ شوق صحابہ کرام کو کتابت کی طرف لے گیا۔ یہ ریکارڈنگ کی جو سہولتیں ہیں اس دور میں نہیں تھی، اور نہ ہی کاغذ قلم وافر تھا کہ صحابہ کرام اس کو لکھ سکے۔ لیکن صحابہ کرام کو یہ شعور ضرور تھا کہ آپ کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے۔ آپ جب کلام کرتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ وحی ہوتی ہے جو آپ پر وحی کی جاتی ہے، تو یہ وحی کے الفاظ ہوتے ہیں، وحی کا عمل ہوتا ہے، وحی کی اپروول ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو ضرور لکھیں۔ یہ ہمارے لیے حرز جان ہیں، یعنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہم ان کو یاد کریں، اس لیے کہ ان سے ہمیں بڑی راہیں مل رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ صحیح عمل کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، بات کس طرح کرنی ہے۔ یہ سب ایسے رہنما، قائد اور رسول کو سمجھ کے صحابہ کرام نے یہ چاہا کہ آپ کی اس امانت کو ہم نہ صرف یاد کریں بلکہ آگے بھی پہنچائیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اپنے اقوال کو ضبط کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کل آپ نے سنی ہے، جس میں آپ نے یہ دعا دی تھی کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو غور سے سنتا ہے
اس کو اچھی طرح یاد کرتا ہے اور پھر اس کو ویسے ہی آگے پہنچاتا ہے جیسے میں نے کہی ہوتی ہے. پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت ہو جو تمہارے پاس موجود ہو اس کو دوسرے تک ضرور پہنچاؤ. تو حدیث نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عہد میں جمع ہونا شروع ہو گئی تھی. جس طریقے سے قرآن مجید کو 2 عہدوں میں جمع کیا گیا ہے، اسی طرح حدیث رسول کو بھی 2 عہدوں میں جمع کیا گیا. اور وہ عہد کیا تھے؟ صحابہ رسول کا زمانہ اور تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ. تو جن صحابہ کرام نے قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کو یاد کر کے دوسروں سے پوچھ کر اور خوب اس کے بارے میں تلاشی کر کے جمع کیا، وہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے حدیث رسول کو یاد بھی کیا اور حدیث رسول کو ادھر ادھر سے سنا اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بعد میں جمع کیا اور لکھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام کے حافظہ پر یقین تھا کہ میں جو بات کہتا ہوں میرے یہ ساتھی اس کو یاد کرتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں. اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اس خطبے کو سننے کے بعد ایک نوجوان جو یمن کا تھا جس کا نام ابو شاہ لکھتے ہیں، وہ خطبہ جب آپ دے رہے تھے تو موجود تھا. اس نے سنا، بہت متاثر ہوا. ظاہر ہے اس خطبے میں بڑی اہم باتیں تھیں. تو خطبے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے یہ خطبہ لکھوا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی یہ بات سن کے صحابہ کرام سے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے میرا خطبہ لکھ دو. اب آپ کا یہ جو فرمان ہے کہ اکتبوا لابی شاہ، کہ ابو شاہ کے لیے میرا خطبہ لکھ دو، یہ کیا چیز ہے؟ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کاغذ قلم لے کر نہیں کھڑے تھے، کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ صحابہ کرام سن رہے تھے غور سے. اور سننے کے بعد آپ کو بھی اعتماد تھا کہ میرے یہ صحابہ جس طرح غور سے سن رہے ہیں اسی طرح انہوں نے یاد بھی کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے میرا خطبہ لکھ دو. تو صحابہ کرام نے مل کے لکھا اس کو. اگر آپ کو صحابہ کرام کے حافظے پر اعتماد نہ ہوتا تو آپ کبھی نہ کہتے، یا آپ یہ لفظ نہ فرماتے کہ ابو شاہ کے لیے لکھو، بلکہ یہ فرماتے جو لکھا ہے وہ دے دو اس کو. نہ صحابہ کرام نے اس موقع پر کوئی بات لکھی بلکہ صرف سنی، اور سننے کے بعد ساتھ ساتھ یاد بھی کی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکتبوا لابی شاہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اپنی احادیث کو لکھوایا ہے. پھر دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی شخصیت جب آتی ہے تو اس کے حالات زندگی جو ہیں اس کو جمع کر کے پیش کیا جاتا ہے اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے، یا ہمارے دور کی یہ شخصیت، اس نے بڑے عظیم کام کیے. اس دور کا معاشرہ، اس کے حالات، پھر اس شخصیت کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے بڑے نمایاں پہلو، یہ سب واضح کیے جاتے ہیں. قوم اپنے ہیروز کو بھولتی نہیں ہے بلکہ ان کو جان کے اپنے ماضی پر فخر کرتی ہے. یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کوئی ہیرو نہیں تھے بلکہ آپ اللہ کے رسول تھے. اس لیے صحابہ رسول نے آپ کی سیرت، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق اور کردار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے، ان سب کاموں کو، ان سب باتوں کو، ان سب اپروولز کو صحابہ کرام نے سرمایہ آخرت سمجھ کے اس کو جمع کیا اور پھر آگے پہنچایا. کیا یہ ہو سکتا تھا کہ جس شخصیت کے 1,00,000 سے زائد شاگرد ہوں، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خطبہ سننے کے لیے 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام وہاں موجود تھے جن میں خواتین بھی تھیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، آپ کے اقوال کو سن کر یاد نہ کر سکیں، اس کو لکھیں نہ اور دوسروں کو نہ بتائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قریش کا ایک نوجوان جس کا نام ہے عبداللہ، حضرت عبداللہ
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور عمرو بن عاص وہ صحابی ہیں آپ کی پہلے بڑی مخالفت کی انہوں نے، حتیٰ کہ حبشہ کی طرف جو پہلا مسلمانوں کا گروہ ہجرت کر کے گیا تھا، یہ ایک سفارت لے کے وہاں حبشہ کے بادشاہ کو ملے اور اسے تحفے تحائف دینے کے بعد یہی درخواست کی کہ ان لوگوں کو آپ واپس کر دیجیے۔ بڑے سمجھدار انسان تھے، قریش کی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن انہوں نے بھی جب دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ہی تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی نمایاں طور پر ان کے سامنے آئیں کہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ مخالفت ناجائز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ سے چل کے مدینہ آئے اور مسلمان ہوئے۔ ان کی دانشوری اور سمجھداری کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جب یہ مسلمان ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں مسجد نبوی میں اور بیٹھ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ مرد حضرات سے آپ ہاتھ یوں رکھ کے ان سے فرماتے کہ اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ پہ رکھو اور پھر اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کو اٹھا کے بڑھایا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ کے اوپر ان کا ہاتھ آیا تو ابھی ٹچ نہیں کیا تھا کہ عمرو بن عاص نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہاتھ وہیں رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو بن عاص کیا ہوا، کیا خیال آیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے ایک خیال یہ آیا ہے کہ میں نے آپ کی بڑی مخالفت کی، ہر جنگ میں شریک ہوا، پھر یہ ہوا کہ آپ کے بڑے صحابہ کرام کو میں نے قتل کیا، آپ کے خلاف جتنی بھی سیاسی موومنٹ ہو سکتی تھی وہ میں نے چلائیں، بڑا غلط پروپیگنڈا کیا، یہ سب کچھ ہوا ہے، میں ایمان تو قبول کرنا چاہتا ہوں مگر میرے ان اعمال کا کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال تھا جو ذہن میں آیا ان کے، اور یہ ہے سمجھداری۔ اللہ کے رسول پہلی مخالفت، دشمنی اور جو عمل کیا آپ کے خلاف ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو بن عاص تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ بندہ جب اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ فرقان کی آیت ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو توبہ کرے اور عمل صالح شروع کر دے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے قصور ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں والہجرت تہدم ما کانت قبلہا، ہجرت انسان جب کرتا ہے اپنے وطن کو صرف اس لیے چھوڑتا ہے کہ یہاں میں اسلامی اعتبار سے محفوظ نہیں، میرا عقیدہ محفوظ نہیں، تو میں اپنے علاقے کو چھوڑ کے کسی ایسے علاقے میں جانا چاہتا ہوں جہاں میں آزادانہ طور پر اسلام پر عمل کر سکوں اور میرے عقائد کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، کوئی دبا نہ سکے، تو ایسی ہجرت بھی انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَتْ قَبْلَهَا، کہ توبہ بھی انسان کے پچھلے گناہ معاف کرا دیتی ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھو عمرو بن عاص تم نے اسلام بھی قبول کیا، کفر چھوڑا، تم نے ہجرت بھی کی اور تم توبہ بھی کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو انہی کے صاحبزادے ہیں، عبداللہ ان کا نام ہے، یہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں، اور باپ بیٹا دونوں کے درمیان صرف 12 سال کا فرق ہے۔ عبداللہ کو والد نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ پالا پوسا، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا، ان کو پڑھوایا،
یہ نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت میں جب آ کے بیٹھتے تھے تو ان کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ ہوتا تھا. یہ لکھا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گفتگو کو، آپ کے اقوال کو. قریشی صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے وہ اس چیز کو دیکھتے تو محسوس کرتے کہ عبداللہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے. تو فرماتے ہیں کہ فنہتنی قریش، مجھے قریشی بزرگ صحابہ نے روک دیا اور یہ کہنے لگے کہ اتکتب کل شیء تسمعه ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کیا تم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو جبکہ اللہ کے رسول ایک انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے سے آپ کبھی خوشی میں کبھی غصے میں بولتے ہیں. تو خوشی میں اور غصے میں انسان کبھی بولتا ہے تو خوشی میں مذاق کرتا ہے اور غصے میں جب بولتا ہے تو الفاظ سخت نکل جاتے ہیں. تو تم یہ دونوں باتیں لکھ رہے ہو تو کل کو تم لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ لفظ کہے تھے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو قریشی صحابہ کرام نے یہ کہہ کے عبداللہ کو روک دیا کہ حدیث رسول نہ لکھو. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دیکھتے کہ میں اب بات تو کر رہا ہوں لیکن عبداللہ کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہوتا تھا، آج کل نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو ایک دو روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ کنت تکتب، تم باتیں لکھا کرتے تھے، تم میری احادیث کو لکھا کرتے تھے، اب لکھنا کیوں روک دیا ہے؟ تو عبداللہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہہ کے منع کر دیا اس لیے میں نے کتابت کرنا بند کر دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ صرف عبداللہ کو بلکہ ان تمام صحابہ کو جو آپ کے ارد گرد قریشی بزرگ بیٹھے ہیں، آپ فرماتے ہیں اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. عبداللہ ہر بات میری لکھ سکتے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، اسے لکھو. آپ یہ بھی فرماتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول آپ تو مزاح کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہاں وَإِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا، مگر یہ بات یاد رکھو مزاح میں بھی میں جو بات کہوں گا وہ سچ کہوں گا. تو ان احادیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی کچھ کہتے، جب بھی کچھ بات کرتے تھے، جب بھی کوئی عمل کرتے تھے تو وہ اس آیت کی تفسیر کے مطابق ہوتا تھا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کا رسول کبھی اپنی خواہش نفس کی بنیاد پہ بات نہیں کیا کرتا جیسے ہم کرتے ہیں. جب بھی کوئی بات ذہن میں آئی یا دل میں آئی ہم نے کر دی اور بعد میں پچھتاتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں کہ غیر ضروری بات تھی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب کبھی بھی منہ سے کوئی کلمہ نکالا ہے، قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کا رسول جب بھی کوئی لفظ نکالتا ہے منہ سے وہ خواہش نفس کی بنیاد پہ نہیں نکالتا کہ دل میں کوئی بات آئی کہہ دی. ایسی بات نہیں ہے جو عام انسان کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کا رسول ہے. ان ہوا الا وحی یوحا، وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے. اور یہ وحی کے الفاظ سمجھا کیجئے، یہ مت سمجھا کیجئے جیسے ہم اپنی آپس میں باتیں کرتے ہیں یا ہم منہ سے کوئی کلمات نکال دیتے ہیں ویسے اللہ کا رسول کوئی نکال دیتا ہوگا. لہذا جس طرح ہمارے الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے الفاظ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی. نہیں، ہمارے اور رسول کے درمیان بڑا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بناتے ہی اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اب رسول کا اٹھنا بیٹھنا بولنا حرکت کرنا یہ سب اس طرح کا ہو جیسا میں کہوں. اس لیے کہ اگر اللہ اپنی پروٹیکشن میں نہ لیتا، اپنی حفاظت میں رسول اللہ کو نہ لیتا، تو پھر کل کو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف انگلیاں اٹھاتے کہ یہ رسول ہے، یہ غلطیاں کرتا ہے. آج بڑے سے بڑے مخالف کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ جس کو وہ پکڑ کے یہ کہہ سکے کہ یہ کیا انسانی اخلاق ہے؟ کیا ایک اچھا انسان اس قسم کے لفظ اپنے منہ سے نکال سکتا ہے؟ ورنہ لوگوں کی جو نجی زندگی ہے
اس نجی زندگی میں اور عام عوامی زندگی میں بڑا فرق ہے. گھر کے اندر انسان کیا ہوتا ہے اور گھر کے باہر انسان کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، لوگوں کو کیا دکھاتا ہے کہ میں کیا ہوں، مگر گھر کے اندر انسان کس طرح کا ہوتا ہے یہ ہم جانتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے رکھا ہے. آپ کے گھر کے حالات ہوں، باہر کے حالات ہوں، بالکل ہمارے سامنے واضح ہیں. ورنہ کون پسند کرتا ہے کہ میرے گھر کے جو حالات ہیں وہ لوگوں کے علم میں آئیں؟ کوئی پسند نہیں کرتا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح اور کھلا سامنے رکھا ہے، اس لیے کہ ہم انسانوں کی ضرورت ہے. ہماری زندگی کے دو حصے نہیں ہیں کہ گھر میں ہم کچھ ہوں اور گھر سے باہر کچھ ہوں. ہمیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک نمونہ بنا کے دی گئی ہے کہ اچھا انسان بننا ہے تو گھر میں آپ یوں رہیے جیسے اللہ کے رسول رہتے تھے، اور وہ یہ طریقہ ہے، اور گھر سے باہر یوں رہیے جیسے اللہ کے رسول رہتے تھے، اور وہ یہ طریقہ ہے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ اپنی احادیث عبداللہ کو لکھنے کی اجازت دے دی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو بن عاص کے پاس ایک صحیفہ دیکھا اور اس کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کیا ہے. صحیفہ سے مراد یہ ہے کہ ایک مینوسکرپٹ تھا، جیسے آپ کے پاس نوٹ بک ہے، اسی طرح مختلف صفحات کو اکٹھا کر کے الگ الگ صفحے ہوتے تھے، تو ان صفحات کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک نوٹ بک بنائی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے، تو فرمانے لگے یہ صحیفہ صادقہ ہے. صادقہ کا مطلب سچا، جس میں وہ احادیث ہیں جو میں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور میرے اور آپ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو وہ صحیفہ انہوں نے لکھا، اور یہی صحیفہ نیریٹ ہو چکا ہے، حدیث کی کتابوں میں آ چکا ہے. پھر یہ سوال کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں حدیث لکھی گئی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا. تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ ایک حدیث ملتی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابت سے منع کیا تھا. مگر یہ بھی درست ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حدیث لکھنے کی اجازت دے دی تھی. آپ نے جس حدیث میں حدیث کی کتابت سے منع کیا تھا، اسی حدیث میں آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ میری طرف سے کوئی حدیث اگر تم نے لکھی ہے تو اس کو مت لکھو، ہاں میری حدیث بیان کر سکتے ہو، میری حدیث بیان کر سکتے ہو، ابھی لکھو نا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث نہ بیان کرو نہ لکھو، بلکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میری حدیث کو اب نہ لکھو، قرآن کے علاوہ کچھ اور مت لکھو، ہاں میری حدیث کو آگے بیان کر دو. ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ایک وقت تھا، کیوں آپ نے یہ روکا تھا؟ وہ اس لیے آپ نے روکا تھا کہ آپ پر قرآن مجید کی وحی ہو رہی تھی. صحابہ کرام اس وحی کو لکھتے تھے، کاغذ قلم بھی کم تھا اور لکھنے والے بھی کم لوگ تھے، شعور ابھی اتنا نہیں تھا عام لوگوں میں. لیکن جو صحابہ قرآن مجید کو لکھ رہے ہیں ان کے پاس جو کاغذ ہے یا میٹیریل ہے لکھنے کا وہ بھی بہت تھوڑا ہے. مگر کبھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اچھی باتیں جو دل کو لگتی تھی، الفاظ بڑے خوبصورت، وہ جب سنتے تو اس سے متاثر ہوتے تو وہ بھی لکھ لیا کرتے تھے. لیکن کہاں لکھتے تھے؟ جو ٹیکسٹ ہے قرآن مجید کی اس کو چھوڑ کر مارجن میں، یعنی سائڈ پر، اوپر نیچے یا دائیں بائیں، وہاں پر لکھ لیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ دیکھا کہ یہ قرآن مجید کی ٹیکسٹ بھی لکھ رہے ہیں اور سائڈ پہ اوپر نیچے یا دائیں بائیں میری احادیث کو بھی لکھ رہے ہیں، اس پر آپ نے منع فرمایا کہ مت لکھو، سوائے قرآن مجید کے کچھ اور مت لکھو. یہ اس لیے آپ نے منع فرمایا کہ آج صحابہ جو لکھنے والے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے اور یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، مگر ان کی اولادوں کے ہاتھوں جب یہ کتاب آ گئی تو ہو سکتا ہے وہ یہی کہیں کہ یہ بھی قرآن ہے
تو اس میں یہ تحریر جو ہے وہ اختلاف کا سبب بن جائے گی. اس لیے آپ نے فرمایا یہ مت لکھو سوائے قرآن مجید کے. لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ کچھ اور مت لکھو مجھ سے، اور جس نے لکھا ہے اس کو مٹا دے. ہاں حدثوا عنی ولا حرج، میری طرف سے حدیث بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہیں، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو جو ان کے مطلب کو نگیٹ کرتی ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب یہی حدیث ہے، اس کو لوگوں نے آدھا تو لے لیا، آدھا چھوڑ دیا ہے. آدھا یہ لیا ہے کہ آپ نے فرمایا حدیث میں لکھو، قرآن کے علاوہ کچھ اور مت لکھو، لیکن جو آدھا چھوڑا ہے وہ یہی چھوڑا اسی حدیث کا ٹکڑا کہ وحدثوا عنی ولا حرج، میری طرف سے حدیث بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں. تو حدیث مت لکھو کا لفظ جب وہ کہتے ہیں تو عام بندہ یہ سمجھتا ہے ہاں بھائی اللہ کے رسول نے تو منع کیا تھا، تو پھر یہ کیوں لکھی گئی. لیکن آگے حدیث بیان نہیں کرتے جس میں آپ نے اجازت یہ دی کہ میری حدیث آگے بیان بھی کرو، اس کو بیان نہیں کرتے. اس لیے کہ جب یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ کتابت کو آپ نے منع فرمایا کہ ایک ہی پیج پر قرآن اور حدیث کو مت لکھو، بلکہ صرف قرآن لکھو، حدیث بیان کر دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک دوسرے کو بتاؤ. تو پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اسی حدیث کو بنیاد بنا کے لوگوں نے کچھ مسائل ہمارے مسلمانوں کے درمیان کھڑے کیے، اور جس میں یہ اختلاف شروع ہو گیا کہ حدیث نہیں لکھنی چاہیے. اور ہمارا عام مسلمان چونکہ حدیث کے ان گہرے معانی کو نہیں سمجھتا، اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو لہذا وہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کہتے ہیں ہاں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تو منع فرمایا تھا، یہ کیوں لکھی گئی. تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا یہی مطلب بتایا جو میں نے آپ کو ابھی بیان کیا ہے. تو ان لوگوں نے یہ بھی کیا ہے، حدیث میں یہ بھی آتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس حدیث سے پہلے میں ایک حدیث بیان کر چکا ہوں کہ آپ نے عبداللہ کو فرمایا اکتب، میری حدیث سے لکھو، کہ اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. تو اب آپ لکھنے کی اجازت دے رہے ہیں. پھر وہ حدیث جس میں آپ نے ابو شاہ کے لیے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے میری حدیث، میرا خطبہ لکھ دو. تو یہ اجازت کی بھی احادیث ہیں اور منع کرنے کی بھی حدیث ہے. منع کرنے کی حدیث شروع کی ہے اور اجازت کی حدیث اس کے بعد کی ہے. اس لیے کہ منع آپ نے اس لیے کیا تھا کہ ابھی قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور میٹیریل تھوڑا ہے، چند افراد ہیں. تو لیکن جب یہ دیکھا کہ میٹیریل بھی اب لوگوں کے پاس وافر ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ شعور بھی واضح ہو گیا ہے، اور یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث کو ہم مارجن میں نہیں لکھتے بلکہ الگ کاغذ میں لکھنے کی اجازت ہے، تو آپ نے اجازت دے دی. تو جب آپ نے اجازت دی ہے تو اب وہ مسئلہ آپ جانتی ہیں ناسخ اور منسوخ کا. ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ کہ بعد کی حدیث پہلی حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے. تو بعد کی حدیث کیا ہے کہ اکتبوا لابی شاہ، کہ ابو شاہ کے لیے میری احادیث لکھو. تو یہ حدیث جو ہے یہ پہلی اس حدیث کو منسوخ کر رہی ہے جس میں آپ نے منع فرمایا کہ میری کوئی حدیث مت لکھو. یہ مسئلہ قرآن مجید کا بھی ہے اور حدیث رسول کا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ قبرستان مت جایا کرو، روک دیا آپ نے. لیکن جب آپ مدینہ میں آئے اور جنت البقیع بنا اور صحابہ وہاں دفن ہونے لگے، اور صحابہ کرام کو شعور بھی آ گیا کہ قبرستان اب جانا ہے تو کس نیت سے جانا ہے، کس خیال سے جانا ہے. وہ اس خیال سے جانا ہے کہ قبر والے کے لیے دعا کرنی ہے، یہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں. تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب میں کہتا ہوں کہ جایا کرو. تو جایا کرو یہ لفظ جو ہیں یہ پچھلے حکم کو ختم کر رہے ہیں. تو بینی اسی طرح یہ حدیث پچھلی حدیث کو ختم کر رہی ہے. یہ سٹیپس ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پہلے علم تھا بعد میں بھی تھا تو آپ اپنی ہی بات کو ختم کر رہے ہیں. یہ تو مناسب نہیں ہے کہ ایک بات کہہ کے
آدمی پھر اسی بات کی نفی کرے اور اس کے خلاف کوئی حکم دے دے. یہ تو کوئی معقول بات نہیں لگتی. نہیں، معقول بات ہے. یہ شریعت کے مسائل ہیں. شریعت کسی کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے ڈائریکٹ آخری حکم نہیں دیتی، بلکہ یہی کچھ کرتی ہے کہ پہلے لوگوں کو باور کراتی ہے کہ اس کی یہ اہمیت ہے، پھر ان کو چلاتی ہے، کچھ عادتیں چھڑاتی ہے، پھر جب وہ ایک عادت چھوڑتے ہیں تو پھر دوسری، پھر تیسری، اور پھر آخر میں کہہ دیتی ہے حرام ہے. یہ ہوتا ہے. تو بہرحال اب دونوں احادیث کو اسی طرح ہی جمع کیا گیا ہے کہ پچھلی حدیث بھی مانی گئی ہے اور دوسری حدیث بھی مانی گئی ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ دونوں حدیثوں میں اختلاف ہے، بلکہ یہ بتایا گیا کہ وہ حدیث اس معنی میں آئی تھی اور یہ حدیث اس معنی میں آئی ہے. تو اس طرح دونوں احادیث پر عمل ہو سکتا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ جو ہیں، مثلا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ مدینہ میں آیا تو ہوں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ رہا بھی ہوں، آپ کی بہت سی احادیث میں نے سنی بھی، آپ کے اعمال کو بھی میں نے دیکھا، لیکن مجھ میں اور عبداللہ ابن عمرو بن عاص میں ایک فرق تھا کہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص حدیث رسول کو لکھا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا بلکہ میں یاد کیا کرتا تھا. تو یہ صحابی رسول کا کہنا یہ بھی اس بات کی تائید ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث کا لکھنا عبداللہ کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اجازت دینا تھا، تب لکھا کرتے تھے، ورنہ وہ کبھی نہ لکھتے. تو اس لیے اب یہ اختلاف تقریباً ختم ہو گیا ہے کہ پہلے منع فرما دیا، بعد میں اجازت دے دی. تو یہ کیوں ہوا؟ وہ اس طرح محدثین کرام نے ان دونوں احادیث کو جمع کر کے یہ جو درمیان میں اختلاف لوگ پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب یہ ختم ہو چکا ہے. باقی ختم ہو چکا ہے اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بہت سے خطوط کو لکھا، بہت سے فرامین لکھوائے، بہت سے احکام لکھوائے، اپنے گورنرز اپوائنٹ کیے، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے مسائل، نماز کے مسائل، حج کے مسائل اور اسی طرح اور بے شمار مسائل لکھ لکھ کے بھیج رہے ہیں، اور ان لوگوں نے ان کو سامنے رکھا اور اسی کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں حکم دیے، زکوٰۃ اکٹھی کی، حج کرنے کا حکم دیا، پھر ان کے وفد بنائے، پھر وہ راستے میں تلبیہ کہتے ہوئے آئے، اور اس طرح جو حج تھے، مناسک تھے، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی تھی، روزے، یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھ لکھ کے ان کو بھیجی، اور دور دراز کے علاقے جو تھے وہ اس پر عمل کیا کرتے تھے. تو حدیث رسول تو آپ نے لکھوائی ہے. اب یہ حدیث رسول ہم تک کیسے پہنچی؟ ایک سوال ہے، ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ تو اس کا جواب بھی بہت سے علماء نے یوں دیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث ہم تک مختلف ادوار میں پہنچی ہے. پہلا دور جو ہے وہ صحابہ کرام کا دور ہے اور تابعین کرام کا دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ صحابہ کرام کا دور اور تابعین کرام کا دور ہے. یہ پہلی صدی ہجری کے آخر تک کا ہے. یہ دور اس تحقیق کا محتاج تھا کہ حدیث کی روایت اور حفظ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مکتوبات جو لکھے ہوئے تھے ان کو جمع کرنے کا کام کیسے ہوا. تاریخ حدیث کا یہ ایسا مرحلہ ہے کہ اگر اس کے ڈانڈے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اور آپ کے بعد جو صحابہ کرام ہیں ان سے جب جا جڑتے ہیں تو پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث بہت زمانہ بعد بیٹھ کے نہیں لکھی گئی، بلکہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں لکھا ہے، صحابہ کرام نے اپنے دور میں بھی لکھا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، اور ان کے شاگردوں نے جو تابعین کرام ہیں انہوں نے بھی حدیث رسول کو لکھا ہے. اگر ایسے ثبوت نہ ہوں تو پھر یوں ہی لگتا ہے جیسے گوسپل رائٹرز جو ہیں جنہوں نے بڑے عرصہ کے بعد بیٹھ کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کچھ اقوال اور کچھ حالات زندگی جو آپ کی سیرت کے تھے ان کو جمع کیا اور لکھ دیا، اور جس کی کوئی سند نہیں ہے. اس وقت بھی جو بائبلز چھپی ہوئی ہیں، یعنی وہ اتھینٹک بائبل جس کو چرچ مانتا ہے، اس بائبل کو بھی اگر دیکھیں
تو اس کے پریفیس میں وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے وہ لفظ جو صرف ریڈ ہیں، سرخ ہیں، ان کا ثبوت تو ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائے ہیں، مگر اس کی چین کیا ہے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ اور وہ ریڈ جو لفظ ہیں، سرخ لفظ جو ہیں، وہ پورے پیج پر 2 یا 4 مقامات پر ہیں، اور باقی پیج آگے پیچھے لفظوں کو جوڑ کے اس کو ترتیب دے کے ان الفاظ کو بیچ میں سجا دیا گیا ہے۔ لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک آدھ لفظ ہے جو لکھا ہوا ہے اور باقی آگے پیچھے کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ اگر سند نہ ہو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پروف نہ ہو کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو پھر ہمارا حال بھی ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے بائبل کا ہے۔ لیکن نہیں، ہماری حدیث اس کی ایک ایک بات پروفڈ ہے، اور اس میں ثبوت ہیں، اس میں نام ہیں اور کردار ہیں۔ ان ناموں اور کرداروں کے حالات زندگی سے بھی ہم واقف ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کو کس طرف لگایا، کیا ان کا شوق تھا، کس طرح انہوں نے احادیث رسول کو یاد کیا، جمع کیا، ایک دوسرے کو سنایا، محفلیں سجائیں، کلاسز ہوئیں، باقاعدہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم آئے اور درخواست کی، ٹیچر نے ان احادیث کو سنایا، اور پھر اس کے بعد وہ احادیث جمع ہوئیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی صحابی یہ کہتا ہے کہ سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، یا یہ کہتا ہے رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ کوئی صحابہ کرام کا شوق نہیں تھا کہ جگہ جگہ بیٹھے لوگوں کو کہیں آؤ بھائی ہم تمہیں حدیث سناتے ہیں۔ یہ باتیں نہیں تھیں، بلکہ صحابہ رسول ان کی بڑی قدر تھی۔ وہ جب مدینہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر پھیلے ہیں تو 9 مسلم نوجوانوں نے اس شوق کے ساتھ ان صحابہ کرام کی صحبت اختیار کی کہ کم از کم ہم اس چہرے کو تو دیکھ لیں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ وہ صحابی رسول ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے فخر سے کیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں نہیں، تورات میں اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، کہ ان صحابہ کرام کی مثال تورات میں ہم نے یہ دی تھی کہ ان کے چہرے، ان کے ماتھے، ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشانات سے بالکل واضح ہوں گی۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی مثال انجیل میں کیا تھی وہ آگے تھی۔ یہ شوق تھا لوگوں کو کہ ہم صحابہ کرام کو تو دیکھیں، اور جب وہ آتے تو 1-2 نہیں آتے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں آتے تھے اور آ کے سوال کرتے تھے۔ شوق تھا کہ ہم ان سے پوچھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کیا فرمایا ہے، آپ نے یہ عمل کیسے کیا ہے۔ تو ان تابعین کرام کے سوالات ہوتے تھے اور صحابہ کرام کا جواب صرف یہی ہوتا تھا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل کذا، تم نے سوال کیا ہے اور اس کا جواب یہ کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام یوں کرتے تھے، اس کو جواب مل جاتا تھا۔ اسی طرح وہ فرمایا کرتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے یہ فرمایا، تو سائل کو اس کے سوال کا جواب مل جاتا تھا۔ یہ ہوتا تھا صرف فتویٰ صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام اس طرح مفتی تھے، بس کوئی اپنی رائے نہیں، کوئی اپنے الفاظ نہیں، بلکہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حوالہ ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا، میں نے آپ سے سنا۔ فتویٰ اس طرح ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کی طرف سے، نہ کہ کسی اور کی طرف سے۔ تو صحابہ کرام نے اس طرح گفتگو کی۔ تو وہ نسل جو صحابہ کرام کے بعد کی تھی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان احادیث کو جمع کر لیا، اور ان کا جمع کرنا زیادہ وسیع تھا، بہت زیادہ تھا۔ وہ اس طرح کہ مثلا ایک شہر ہے کوفہ، ایک ہے بصرہ، ایک ہے مدینہ، ایک ہے مکہ،
ان 4 شہروں میں بالفرض اگر 4 صحابہ رہتے ہیں تو ایک شاگرد تابعی دور کا یعنی تابعی وہ شوق رکھتا ہے حدیث کو جمع کرنے کا، حدیث کو سننے کا، وہ چل کے مکہ جاتا ہے، وہ ان سے حدیث سنتا ہے صحابی رسول سے، پھر بعد میں چل کے مدینہ جاتا ہے، اس صحابی سے بھی ان کی احادیث سنتا ہے، پوچھتا ہے، پھر اسی طرح چل کے بصرہ آتا ہے، وہاں آ کے ان سے احادیث سنتا ہے، پھر اسی طرح کوفہ آتا ہے، ان سے احادیث سنتا ہے۔ تو 4 صحابہ کرام کا علم ایک تابعی کے پاس آ گیا، پھر اس تابعی کے پاس جو علم آیا اس نے لکھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے تابعین ہیں، وہ دیگر علاقوں میں گئے، وہاں جو جو صحابہ تھے ان سے احادیث سنی۔ تو اس طرح چند نوجوانوں نے علم حدیث کو صحابہ کرام سے جمع کر لیا۔ تو پہلے پھیلا ہوا تھا، بعد میں جمع ہو گیا، لیکن چند افراد میں۔ ان چند افراد کا جو علم تھا وہ ان کے بعد کی نسل نے ان سب سے مل کے آہستہ آہستہ جمع کر لیا۔ ایک فرد کے پاس بھی آ گیا، 2 کے پاس بھی آ گیا، 3 کے پاس بھی آ گیا۔ تو اس طرح جو بہت سا علم پھیلا ہوا تھا وہ سکڑ کر اگلی نسل میں چند لوگوں کے پاس آ گیا، اور پھر ان کا پھیلا ہوا علم اگلی نسل میں چند نسلوں کے پاس آ گیا، اور پھر اس طرح اس کے بعد اس کو کمپائل کر لیا گیا، لکھ لیا گیا۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ تو بہت تبع تابعین میں سے ہیں، لیکن تابعین کرام کی اگر زندگی کے حالات پڑھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں 51 صحابہ ایسے تھے جن کے پاس حدیث رسول لکھی ہوئی تھی، اور پھر یہ علم جب آگے پھیلا ہے تو 150 سے زائد تابعین کرام ایسے ملتے ہیں جن کے پاس حدیث رسول لکھی ہوئی تھی۔ پھر تبع تابعین جو اگلی نسل ہے، اس نسل نے جب اس علم کو جمع کیا تو بے شمار تبع تابعین تھے، اور انہی تبع تابعین میں امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں، اور تابعین میں امام زہری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ امام زہری ابن شہاب الزہری نے سارے علم کو لکھا، یاد بھی کیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ تھے، صحیح بخاری کی الفاظ ہیں کہ خود اپنے گورنرز کو، بڑے بڑے علماء کو یہ خط لکھا، بیت المال کے جو نگران تھے ان کو بھی یہ خط لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث کو جمع کرو، علماء کو اکٹھا کرو، ان علماء کو کوئی مشاہرہ دو، ماہانہ تنخواہ دو، اور ان کے علم کو جمع کرو۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ علماء ختم ہوتے جا رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم کہیں ختم نہ ہو جائے، اس لیے اس کو جمع کرو۔ تو امام ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ انہوں نے پھر اس علم کو ان کے حکم سے جمع کیا۔ وہ جگہ جگہ گئے، گورنرز کو ملے، ان کی یہ کوششیں تھی کہ انہوں نے اپنے علاقے کے جو علماء تھے ان کے علم کو جمع کروایا تھا، اور پھر اسی طرح ان سب کا علم وہ اکٹھا کر کے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ احادیث رسول ہیں جو میں نے جمع کر لی ہیں، آپ نے ذمہ داری مجھ پر عائد کی تھی، میں نے جمع کر لی۔ اس لیے محدثین کرام نے ایک بات بڑی اچھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا کام 2 عمروں سے لیا۔ ایک ہے عمر بن خطاب، عمر بن خطاب سے قرآن مجید کے جمع کروانے کا کام لیا، کیونکہ وہی تھے جنہوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے یہ رائے دی تھی، جناب جنگ یمامہ میں بڑے صحابہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کی اکثریت حافظ قرآن تھی، اب چند ایک صحابہ رہ گئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اللہ کی کتاب کا علم جو ان کے سینے میں ہے وہ ان کے وفات کے ساتھ ختم نہ ہو جائے، اس لیے برائے مہربانی قرآن مجید کو لکھوا لیجئے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ وقت ہیں، انہوں نے جب یہ بات سنی تو پہلے اختلاف کیا، انہوں نے کہا میں کیسے کام کروں، جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں کیوں کروں؟ تو وہ سمجھاتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھولا اور وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ ہاں قرآن مجید کو لکھوانا چاہیے۔ تو تجویز سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جس کو مانا گیا، تسلیم کیا گیا، اور قرآن مجید اس طرح جمع ہو گیا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز، یہ دوسرے عمر ہیں،
ان سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا وہ حدیث رسول کو جمع کروانے کا کام لیا، کہ انہوں نے وقت کے جتنے علماء تھے، عمال تھے، حکمران تھے، گورنرز تھے، ان تمام کو لکھا کہ حدیث رسول جہاں جہاں بھی ملتی ہے، جس کو یاد ہے اس سے سن لو، اس سے لکھ لو، اس کے پاس جو ریٹن مٹیریل ہے وہ بھی لے لو اور اس کو ارینج کرو، لکھ کے جمع کر لو، کم از کم جمع ہو جائے ہمارے پاس، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بہت سے شاگرد ایسے تیار ہو جائیں گے جو اس کو نہ صرف پڑھیں گے بلکہ آگے پھیلائیں گے۔ تو اس طرح وہ علم جمع ہو گیا۔ امام زہری کا علم یہ پھر منتقل ہوا امام مالک رحمت اللہ علیہ میں، اور بھی ان کے بہت سے شاگرد ہیں، میں ایک کی مثال دے رہا ہوں صرف۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام زہری رحمت اللہ علیہ جب مدینہ میں تشریف لاتے تو بڑے بڑے علماء جو ہوتے تھے وہ ان کے گھر کے باہر، دروازے کے باہر صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ کنا نزدحم علی بابہ، سیدنا امام زہری رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر علماء کی بڑی تعداد بھیڑ کر دیا کرتی تھی کہ یہ باہر نکلیں گے، کچھ حدیث بولیں گے، اور ایسی حدیث ہوگی جو اتھینٹک ہوگی، اس لیے کہ بڑے اتھینٹک اسکالر ہیں، ان کی بات جب ہم سنیں گے تو ہمارے لیے ایک بہت قیمتی سرمایہ ہوگا جو کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اس لیے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ان کے دروازے کے باہر جمع ہوا کرتے تھے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو امام مالک نے ان احادیث کو جمع کیا اور ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے موطا امام مالک۔ امام مالک کب پیدا ہوئے ہیں؟ 95 میں یا 93 میں پیدا ہوئے ہیں اور فوت ہوئے ہیں 179 میں۔ آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں وہ 108 میں فوت ہوئے ہیں، 108 میں فوت ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے امام مالک جب چھوٹے تھے تو صحابی رسول سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بڑے بڑے تابعین سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ امام مالک نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان احادیث میں کچھ ایسی احادیث ہیں جن کو گولڈن چین کہا جاتا ہے، سلسلۃ الذہب۔ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام مالک اور نبی علیہ السلام کے درمیان بہت کم لوگ ہیں، یعنی مالک یوں کہتے ہیں اپنی حدیث کی کتاب میں موطا میں، مالک عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حدیث میں نے امام نافع اپنے استاد سے سنی، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے سنی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ تو کم تر افراد جو ہیں ان کا چین میں ہونا اور ایسی چین کا مل جانا یہ ہر دور میں ایک بڑا اعزاز سمجھا گیا ہے۔ آج بھی لوگوں میں یہ کریز ہے علماء میں کہ ہمیں ایسی سند مل جائے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب ہمیں لے جائے، دور نہ کرے بلکہ قریب لے جائے، یعنی ایسے ٹیچر ہوں جن کا سلسلہ سند یعنی اجازہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بالکل قریب ہو جائے، کم سے کم افراد ہوں۔ اس دور میں بھی تھا، آج بھی ہے، لیکن ان لوگوں میں جن کو حدیث کا شوق ہے۔ اس لیے علماء میں یہ باتیں عام تھیں کہ ہم کسی طرح اچھی سے اچھی چین کو حاصل کر کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب ترین ہو جائیں۔ تو بہرحال امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا لکھی، یہ پہلی صدی ہجری ختم ہوتی ہے، اس وقت یہ کتاب لکھی گئی۔ 130 ہجری میں یہ کتاب اسپین پہنچ چکی تھی امام مالک کی زندگی میں، اور اسپین میں اس کتاب کا علم عام تھا۔ اس دور کا جو اسپین تھا جہاں مسلمان آباد تھے یا رہتے تھے اس کو کہا جاتا تھا ویسٹ، اور یہ جو مشرق وسطی کا علاقہ ہے، مصر ہے، شام ہے، لبنان ہے، بیت المقدس کا سارا علاقہ، پھر اس کے بعد سعودی عرب کا علاقہ، خراسان کا علاقہ، اس کو کہا جاتا تھا ایسٹ۔ ایسٹ اور ویسٹ کی تقسیم اس وقت محدثین کے ہاں یہ تھی، آج تقسیم کچھ اور ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو علماء ویسٹ تھے ان کو کہا جاتا تھا مغاربہ، مغرب سے مغاربہ، اور جو علماء مشرق میں رہتے تھے ایسٹ میں ان کو کہا جاتا تھا مشارقہ۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے
اپنے علم کو جو پھیلایا. مدینہ میں آپ رہتے تھے، مسجد نبوی میں آپ پڑھاتے تھے، دنیا بھر سے جب لوگ آتے چاہے وہ مغرب کے ہوں یا مشرق کے ہوں وہ سبھی آپ سے مستفید ہوتے تھے. یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب ایک بار مدینہ تشریف لے گئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سرکل میں بیٹھے، جس طرح شاگرد بیٹھے ویسے بیٹھے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حدیث سنی. ان کی طرف ایک کتاب منسوب کی گئی ہے مسانید ابی حنیفہ، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے 4 یا 3 حدیثیں بیان کرتے ہیں. تو یہ محدثین کرام کہ ہاں ایک اصول ہے کہ اگر ایک عالم کسی عالم سے صرف ایک حدیث بھی سنتا ہے تو وہ شاگرد بن جاتا ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے ٹیچر نے مجھے ایک بات سنائی ہے، اگر ایک بات سنائی ہے تو میں ٹیچر کو یہ حق دیتا ہوں کہ وہ میرا کان پکڑ کے بازار میں مجھے غلام بنا کے بیچ دے. میں اس کو اجازت دے سکتا ہوں اور مجھے دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ میرا استاد ہے اور استاد کا یہ حق ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں بیٹھ کے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے اس کتاب کو پڑھایا کرتے تھے. امام شافعی جب اس کتاب کو سننے کے لیے آئے تو آنے سے پہلے انہوں نے یہ کتاب یاد کر لی تھی اور پھر یہ تشریف لائے، اور جب آئے تو یہی عرض کی، کسی کا خط لے کے آئے کسی بڑے عالم کا کہ یہ شاگرد ہے، بہت اچھا ہے، اس کو اپنی حدیث سنا دیجئے، پڑھا دیجئے. امام مالک نے جب یہ خط پڑھا تو فرمانے لگے حدیث کو پڑھنے کے لیے بھی سفارش کی ضرورت ہے. تو بٹھا دیا اپنے اس شاگرد کو پاس ہی، تو انہوں نے سنی احادیث. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ یہ شاگرد جو ہے یہ ہے تو نوجوان، پتہ نہیں یہ یاد بھی کرتا ہے یا نہیں. تو اس دن کی جو احادیث سنائی تھی بعد میں انہوں نے کہا بیٹا وہ حدیث سنی تم نے؟ کہا ہاں میں نے سنی اور یاد بھی کر لی. اچھا سناؤ. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری احادیث جو اس درس کی تھیں وہ ساری کی ساری سنا دی، اور پھر یہ عرض کیا جناب استاد محترم مجھے آپ کی ساری کتاب یاد ہے. امام مالک کو یقین نہ آیا جب انہوں نے پوری کتاب سنی مختلف جگہوں سے، تو اس وقت اس شاگرد کو ایک بڑا مقام دیا کہ تم میرے پاس بیٹھا کرو. تو ایک شوق تھا لوگوں میں احادیث رسول کو جمع کرنے کا، یاد کرنے کا اور بڑے بڑے علماء سے سننے کا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 51 صحابہ کرام کا جو لکھا ہوا میٹیریل ہے وہ تابعین کرام میں منتقل ہوا، اور پھر ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ کرام کی احادیث جو وربلی تھیں وہ بھی دوسری نسل تک منتقل ہوا، اور پھر اسی طرح دوسری نسل کا علم جو ہے وہ تیسری نسل میں آیا. لیکن ان نسلوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو اس دور کی تھیں وہ ظاہر ہے میٹیریل کو اتنا مضبوط نہیں تھا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوا ہے. لیکن ایک مینوسکرپٹ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے لکھا تھا، حمام بن منبہ ان کا نام ہے، وہ باقی رہا ہے. اور معمر ابن راشد جو یمن کے ایک تابعی تھے ان کا لکھا ہوا مینوسکرپٹ وہ باقی رہا ہے، اور موطا امام مالک یہ باقی رہی ہے. اور باقی جو وربلی چیزیں نیریٹ ہوئی ہیں وہ بھی کتابوں میں آ گئی ہیں، اور ان کا ثبوت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لکھی ہوئی اصل چیزیں جو ان نسلوں کے پاس موجود نہیں تھی مگر وربلی ان کو یاد تھی کہ ہم نے فلاں سے سنا، صحابی سے سنا، اس نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مثلاً قیصر روم کو جب خط لکھا تو اس خط کا سٹارٹ یوں لیا، ابتدا میں یوں لکھا، اور پھر اس کی ٹیکسٹ یہ تھی، اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ لکھا. تو وہ نیریشن کی، وربلی نیریشن کی، اور وہ کتابوں میں بھی آ گئی. یعنی مسند احمد میں ہم دیکھتے ہیں وہ حدیث موجود ہے، پھر اس طرح صحیح مسلم میں بھی وہ سب باتیں موجود ہیں، کتابیں لکھی گئیں، یعنی پھیل گیا یہ علم. لیکن اب یہ کہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو خط لکھا تھا کیا وہ وہی تھا جو اس ٹیکسٹ میں آیا ہے؟ اس دور میں کوئی اعتراض نہیں تھا. لوگ صرف یہی کہا کرتے تھے کہ حدیث رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پتہ نہیں صحیح لکھی گئی کہ نہیں. لیکن آج کے دور میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خط نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مقوقس کو لکھا تھا، یہ ریکارڈ میں بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی اس کی کاپی لکھوا کے دفتر میں جمع نہیں کرائی تھی، نہ صحابہ کرام نے جمع کی تھی. آپ نے جو لکھا وہ بھیج دیا، خط اس کے پاس رہا.
لیکن صحابہ کرام جنہوں نے وہ خط لکھا تھا یا جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے اس ٹیکسٹ کو یاد کیا تھا، انہوں نے اس ترتیب کے ساتھ آگے سنا دیا، اسی ترتیب سے وہ چلتا چلتا کتابوں میں آ گیا۔ اب کتابیں بہت پہلے لکھی گئی، پہلی صدی میں، دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں، خط کسی کے پاس نہیں تھا۔ آج سے صرف 150-200 سال پہلے وہ خط دریافت ہوا ہے، مصر میں کھدائی کے دوران وہ خط ملا ہے، اب پبلشڈ ہے وہ خط۔ اس خط کی ٹیکسٹ کو دیکھ لیجئے اور حدیث کی کتب میں آئی ہوئی وہ روایت کے ساتھ اس ٹیکسٹ کو دیکھ لیجئے، آپ کو زبر زیر پیش کا کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ یعنی اس سے بڑی کیا شہادت ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے حدیث رسول کو بڑے اہتمام سے یاد کیا، اس کو جمع کیا، اس کو نیریٹ کیا۔ اور اگر اس کی مزید شہادتیں دیکھنا ہوں تو پچھلے ہی دور کی ایک بڑی عظیم شخصیت گزری ہے، ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، باعمل انسان تھے، نیک انسان تھے۔ انہوں نے فرینچ میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ 40s میں، یعنی پچھلی صدی کی 40s میں، یعنی 1941 سے 1950 کے درمیان یہ جرمن ترکی کی لائبریریوں میں بیٹھے اور وہاں جو ہمارے پرانے مخطوطات ہیں، مینوسکرپٹس ہیں، جو ان لوگوں نے ہمارے علاقوں میں حکومت کر کے ان پر قبضہ کر کے اور ہمارے ان خزانوں کو اٹھا کے اپنے ہاں لے گئے ہیں اور اپنے پاس ان کو جمع کر رکھا ہے، جن کو آج دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آباء کی کتابیں، بزرگوں کی کتابیں ہم اس سے مستفید نہ ہو پا سکے، تو وہاں سجی ہوئی ہیں، کتابیں محفوظ ہیں ان کے پاس۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ان لائبریریوں میں جا کے بیٹھے اور ان لائبریریوں میں انہوں نے جا کے الحمدللہ 2 ایسے مینوسکرپٹ نکلوائے یا تلاش کیے، ان کو مل گئے، جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں حمام ابن منبہ، ان کے ہاتھ کے لکھا ہوا مینوسکرپٹ تھا۔ ابو ہریرہ نے احادیث بیان کی تھی، انہوں نے لکھی تھی اور سیدنا ابو ہریرہ نے ان کو اپروو کیا تھا۔ وہ ہاتھ کا لکھا ہوا مینوسکرپٹ جرمنی یا ترکی کی لائبریری میں یا سیریا کی لائبریری میں ان کو ملا ہے، اور اس مینوسکرپٹ کو انہوں نے شائع کیا ہے کتابی شکل میں۔ اردو میں بھی شائع ہو چکا ہے، انگلش میں بھی ہو چکا ہے، مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے، اور اس وقت کے بڑے بڑے جو علماء ہیں اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ تصدیق کی کہ واقعی یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث بڑے محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اس مینوسکرپٹ کو انہوں نے ایڈٹ کیا، شائع کیا ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ یہ مینوسکرپٹ کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ جو احادیث ہیں وہ زبانی ہوئی ہیں، اب وہ کتابوں میں آ گئیں۔ مینوسکرپٹ ملا ہے آج سے 100-150 سال پہلے، وہ شائع ہوا ہے، اس کی احادیث کو دیکھ لیجئے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث کو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے حدیث نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بخوبی حفاظت کی اور بعد کی نسلوں نے بھی حفاظت کی، کتابت بھی کی، اس کو یاد بھی کیا اور پھر اس کے بعد اس کو نیریٹ کیا ہے۔ تو اس طرح یہ حدیث ہم تک بڑی حفاظت سے پہنچی ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سرمایہ تھا، مسلمانوں نے اس کا بڑا خیال رکھا۔ چلیں یہیں تک کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر ہم کل بات کریں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔